کا ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں طلسم ہوشربا کی نئے سرے سے تدوین جو 8 جلدوں میں ہے پاکستان میں ہو رہی ہے اور ایک جلد کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے جس کا ایک حصہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے شائع ہوا ہے. پہلے حصے میں تقریباً فارسی کے 350 اشعار ہیں. ان 350 اشعار کی تدوین اور تخریج کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے کیا ہے جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ اردو زبان ہی نہیں فارسی زبان پر بھی کما حق عبور حاصل ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک اچھے شاعر ہیں ہی. میں بند آنکھوں سے کب تلک یہ غبار دیکھوں, میں بند آنکھوں سے کب تلک یہ غبار دیکھوں, کوئی تو منظر سیاہ دریا کے پار دیکھوں, کوئی تو منظر سیاہ دریا کے پار دیکھوں, تیرے سوا بھی ہزار منظر ہیں دیکھنے کو, تیرے سوا بھی ہزار منظر ہیں دیکھنے کو, تجھے تو دیکھوں تو کیوں تیرا انتظار دیکھوں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈائس پر تشریف فرما ہمارے کرم فرما محترم پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب, صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب, بلکہ میں ان کو اپنا ہمدم دیرینہ کہوں گا, انہوں نے اشارہ بھی کیا. ہمارے برادر مکرم پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب اور اسکول کی ڈین محترمہ عزیز بانو صاحبہ اور ناظم اجلاس محمد اختر صاحب, سامنے تشریف فرما بہت ہی مقتدر شخصیات یہاں موجود ہیں, نصیب الدین فرید صاحب, سجاد صاحب اور ہمارے یہاں شعبہ اردو کے تمام اساتذہ اور معزز حاضرین. میں بالکل یعنی ہاشم صاحب اور شہاب الدین ثاقب صاحب کی طرح میں بھی اس بات کا دل سے اعتراف کروں کہ یہ سیمینار منعقد کر کے شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ایک بہت ہی بڑی خدمت انجام دی ہے. اور اس کے لیے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید علی الحسن صاحب, کیونکہ کسی بھی علمی ادارے میں کوئی بہت بڑا علمی مذاکرہ یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ وائس چانسلر کی دلچسپی اور ان کی سرپرستی کے بغیر منعقد نہیں ہوتی. تو شمس الہدیٰ صاحب نے مجھے بتایا بھی تھا کہ اس سیمینار کے تعلق سے وائس چانسلر صاحب بہت ہی دلچسپی انہوں نے لی اور خاص طور سے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ سیمینار اگرچہ وقت کم رہ گیا ہے بوجوہ, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سیمینار منعقد ہونا چاہیے. تو وائس چانسلر صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے. لیکن اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ زمانہ کچھ ہم لوگوں کا ایسا ہے کہ خود مطلب تعریف کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی رہتا ہے. جتنی تعریف شمس الہدیٰ صاحب نے کم از کم میرے بارے میں اور اختر صاحب نے کی اس پر آپ لوگ اعتبار نہ کیجیے گا. یہ جو ہے یہ کچھ دوستانہ اور پرانے تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے الفاظ کہلا دیتے ہیں. لیکن میں بہرحال بہت شکر گزار ہوں, اور اس لیے تو میں تو اپنے کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنے سینئر حضرات کے سامنے میں مہمان خصوصی کے منصب پر یہاں فائز کیا جاؤں. لیکن یہ بھی ان کی محبت اور ان کا خلوص ہے کہ اس عنایت کے لیے مجھے یہ عنایت کی مجھ پر. دیکھیے
وائس چانسلر صاحب نے جو باتیں کہیں اور خاص طور سے ہاشم صاحب ہمارے اس وقت ان سینئر اور بزرگ دانشوروں میں اور اساتذہ میں ہیں کہ جن کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا رہا ہے. ہاشم صاحب نے جو کلیدی خطبہ یہاں ارشاد فرمایا اس میں آپ نے دیکھا کہ میر سے متعلق ظاہر ہے کہ میر تو ایسا موضوع ہے کہ ان کے بارے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کئی کلیدی خطبہ بھی کم پڑھ سکتے ہیں, اور اس کی طرف ہاشم صاحب نے کہا بھی, اشارہ بھی کیا. لیکن بنیادی باتیں جو میر کے تعلق سے تھیں ان کو بہت ہی خوبی کے ساتھ اور بڑی عمدگی سے آپ کے سامنے ہاشم صاحب نے بیان کیا. اس کے علاوہ شہاب الدین ثاقب صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بہت سینئرز میں ہیں, اور اس وقت اردو دنیا میں علم و ادب کا کام تو بہت ہی, بلکہ کام نہیں, علم و ادب کا کاروبار جو ہے بڑی کثرت سے ہو رہا ہے, بڑی اس میں ترقی ہو رہی ہے. لیکن علم و ادب سے متعلق کاموں کو نہایت سنجیدگی, بردباری, دقت نظر کے ساتھ جو چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس میں شہاب الدین ثاقب صاحب شامل ہیں. تو جب یہ شرط ہم لگا دیتے ہیں تو پھر جو ہے فہرست بہت مختصر ہو جاتی ہے. اب میں بہرحال اس میں کہیں میں شامل نہیں ہوں, لیکن ثاقب صاحب کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے میر, اب وقت چونکہ وقت یہاں تھوڑی سی گفتگو بس ایک دو باتوں کی طرف, کہ ایک بات یہ کہ یہاں میر پر بلکہ عام طور سے اردو ادب, اردو شاعری اور خاص طور سے اردو کلاسیکی شاعری کا کہیں ذکر ہو, سیمینار ہو یا بحث ہو, تو فاروقی صاحب کا نام جو ہے وہ آنا ناگزیر ہے. عمومی طور پر اگر اردو ادب و کلاسیکی شاعری, اور اگر میر پر گفتگو ہو رہی ہو تب تو ان کا نام آنا جو ہے وہ سمجھیے کہ بالکل لابودی ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہم نے دیکھا کہ فاروقی صاحب کا ذکر آیا, بالکل صحیح آیا. میں اپنے کو, میرے اندر کوئی صفت خوبی بھی نہیں ہے, بس صرف یہ خوبی اگر میں مانتا ہوں تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ فاروقی صاحب جیسے آدمی کے قدموں میں بیٹھنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. تو ان کی قربت اور ان کی صحبت اور ان کے سامنے بیٹھ کر, ان کے ساتھ بیٹھ کر میر پر کام کرنا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں, تو یہی اسی سے اگر کچھ تھوڑا بہت میرے اندر اگر آ گیا ہوگا تو وہ ہے, ورنہ اور کچھ نہیں. اور اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بھی انہی کا ہے کہ میر کے کلام کو مرتب کرنے کا کام جو مجھے تفویض ہوا تھا, اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ میر کے کلام کو لفظ بلفظ پڑھنے کا گویا موقع میسر آیا. اور میر کے کلام, ثاقب صاحب یہاں موجود ہیں, آپ سب لوگ سب جانتے ہیں کہ 6 دیوان ہیں, اور میر کے غزلوں کی کل تعداد جو ہے 6 دیوان میں تقریباً 1915-16 غزلیں اس میں ہیں, اور ان کی جو دوسری اصناف ہیں یعنی قصائد اور مثنویاں اور شکارنامے اس زمانے کے رواج کے مطابق اس میں بھی کئی غزلیں شامل ہیں, تو قریب 45-50 غزلیں وہ ہیں. تو ان کو ملا لیا جائے تو یعنی تقریباً 2000 سے کچھ کم غزلیں میر کی, صرف غزلیں, قصیدے, مثنویاں, وہ سب جن کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے ہاشم صاحب نے, وہ الگ. تو اتنا کلام میر کا ہے. اور ہمارے یہاں میر کے بارے میں یہ شہاب الدین ثاقب صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ میر ایسا اتنا مطلب اتنا وسیع, یا اتنا اس کا دائرہ جو ہے وہ اتنا وسیع ہے, دائرہ بھی یعنی وسعت کے لحاظ سے بھی اور گہرائی کے لحاظ سے بھی. دونوں معاملے میں میر اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ کسی ایک نقاد یا کسی ایک شخص کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پوری طرح میر کو کھنگال لیا ہے یا میر کو پوری طرح بیان کر دیا ہے, سمجھ لیا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح کہی شہاب الدین ثاقب صاحب نے, لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, بلکہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میر یا دوسرے کلاسیکی شعراء کے بارے میں سب سے پہلی تفصیلی کتاب آب حیات, اور آب حیات سے لے کر کے
اور فاروقی صاحب کے شعر شورانگیز جس کی پہلی جلد 1990 یا 91 میں آئی ہے، اور آب حیات جو ہے وہ 1880 میں آئی ہے. تو 1880 سے لے کر کے 1990 تک اگر آپ جوڑ لیجئے تو 100 سال، 110 سال، یعنی 100 سال سے زیادہ عرصے میں میر کے بارے میں لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی، مضامین لکھے گئے، اور بہت ہی قابل ذکر اور بہت ہی یعنی مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ نقادوں نے میر کو اپنا موضوع بنایا. لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 100 سال کے عرصے میں میر پر کتابیں آئیں، مضامین آئیں، اس میں بہت اعلیٰ درجے میں مضامین بھی ہیں. لیکن میر کو پڑھنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے تھا، جس روشنی میں، جس شعریات کی روشنی میں، جن اصولوں، یعنی جس شعریات نے میر کو پیدا کیا تھا، میر کی شاعری یا کلاسیکی شاعری کو پیدا کیا تھا، اس شعریات کی روشنی میں میر کو نہیں پڑھا گیا 100 سال کے عرصے میں. اور میرا خیال یہ کہ میری اس بات سے شہاب الدین صاحب بھی اتفاق کریں گے. فاروقی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بتایا 4 جلدوں میں مقدمے تفصیلی لکھ کر کے اور باقاعدہ اشعار کی شرح کر کے کہ میر جو ہے، میر بالخصوص اور تمام کلاسیکی شعراء بالعموم، ان کے پڑھنے کے کیا اصول ہیں، کیا پیمانے ہیں، کیا معیار ہے. پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلاسیکی شاعری کن اصولوں پر وجود میں آئی ہے. تو اگر وہ اصول ہمارے سامنے نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھئی، غزل کا شعر ہے، غزل کا شعر تو رکشے والا بھی سن کے واہ واہ کر دیتا ہے، اس کو نہ کسی شعریات کی ضرورت ہے نہ کچھ نہیں، کیونکہ غزل کی شاعری اتنی پاپولر شاعری ہے اور ہمارے اجتماعی شعور کا ایسا حصہ ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ عشقیہ شعر سنو یا غزل کا شعر سنو، ہر آدمی جانتا ہے کہ غزل میں عشق محبت کی بات ہوتی ہے. اور دنیا میں کون ایسا آدمی ہوگا جس کا تعلق عشق محبت کے احساسات سے یا ان چیزوں سے نہ ہو. تو غزل کی شاعری سن کے تو کوئی بھی آدمی جو ہے پسند بھی کر لے گا، واہ واہ بھی کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی معنی مطلب بھی بتا دے وہ، اور ٹھیک مطلب بتائے. لیکن جب ہم بڑے شعراء کے کلام کو یا شاعری کو دیکھیں گے تو وہاں پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ صاحب یہ شاعر جو ہے وہ اگر اعلیٰ درجے کا شاعر ہے تو کیوں ہے، اگر اس کی شاعری جو ہے وہ بہت بلند سطح پر ہے، اس کا یہ شعر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی مضمون کے دوسرے شاعر کا شعر جو ہے وہ ذرا کم اچھا ہے، تو کیوں کم اچھا ہے، وہ یہ بہتر کیوں ہے. وہاں صرف یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی کہ صاحب میر صاحب کے یہاں سادگی اور سلاست اور دل میں اثر کرنے والی کیفیت بہت ہے، تو دل میں اثر کرنے والی کیفیت تو اور شعراء کے یہاں بھی ہے. تو اگر یہی چیزیں پیمانہ ہیں تو پھر تو ہر شاعر کا کلام ایک ہی سطح کا ہونا چاہیے. لیکن ہم سب جان رہے ہیں کہ میر اسی مضمون کا، ایک ہی مضمون کا شعر میر کا جو ہے وہ مالوا کے آسمان پر ہے، اور اسی مضمون کا شعر جو ہے وہ فرض کیجئے کہ مصطفی کا ہے یا قائم کا ہے، وہ ذرا میر سے نچلے درجے کا ہے. تو وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پیمانے ہیں، ان چیزوں کو فاروقی صاحب نے ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے بیان کیا. اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم کلاسیکی شعراء کو جو پڑھ رہے ہیں تو بالکل اس روایتی انداز سے نہیں پڑھ رہے ہیں. آج ہم اگر کوئی کہے صاحب یہ شعر جو ہے میر کا بڑا دل پہ اثر کر رہا ہے، تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. کم از کم ایک شعر و ادب کے طالب علم کے حیثیت سے آپ کہیں گے بھائی اتنا کہنے کی بات نہیں بنی، کچھ بتاؤ اس میں کہ یہ کیا اس میں خوبی ہے، کیوں دل کو اثر کر رہا ہے، یا اس میں معنی کی اگر کثرت ہے تو کیوں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑا ان کا فیضان ہے. اور میں یہاں پہ اس بات کا پھر سے اعادہ کر دوں کہ فاروقی صاحب کے انتقال کے بعد فاروقی صاحب کے بارے میں پہلا باقاعدہ 3 روزہ سیمینار منعقد کرنے کا شرف بھی شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کو حاصل ہوا، اور اس میں یہ ناچیز بھی شریک ہوا تھا. تو یہ بات تھی. اس کی طرف عزیز بانو صاحبہ نے کہا تو میں نے سوچا کہ بھائی فاروقی صاحب پر بھی ذکر ہو جائے، وہ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کا ذکر ہو ہی رہا ہے. میر دیکھیں، اب کل تو خیر بہت سے مقالات مضامین پڑھے جائیں گے. میر کے بارے میں کیا کہا جائے، مطلب بھائی اگر آپ میر کے تمام خاص طور سے غزلوں کو اور اصناف کو چھوڑ دیجیے، ان کو جو خدائے سخن کہا جاتا ہے، خود فاروقی صاحب نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا مضمون ایک طرح سے اس موضوع پر بحثی ایک طرح سے ختم کر دی ہے کہ میر کو خدائے سخن اگر کہا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی یہ بات کیا ویلڈ ہے کہ غالب
کو خدائے سخن کہا جانا زیادہ مناسب ہے یا کہ میر کو؟ یعنی خدائے سخن میر کے غالب فاروق رضا کو مضمون جو ہے، اور اس میں انہوں نے یہ سب بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق جتنی اصناف میں شعراء اپنے کمال کا مظاہرہ کر سکتے تھے، کرتے تھے، ان تمام اصناف کو میر نے نہ صرف اختیار کیا بلکہ اس میں اپنی غیر معمولی صلاحیت اور فنکاری کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اس کے مقابلے میں غالب کے یہاں ظاہر غالب کے یہاں بھائی اس طرح سے مثنویاں نہیں ہے، غالب کے یہاں باسوخ نہیں ہے، غالب کے یہاں حجب نہیں ہے، غالب کے یہاں تو مطلب کہ غالب کی عظمت اپنی جگہ پہ وہ غزل کے شاعر کی حیثیت سے، لیکن خدائے سخن والا فقرہ جو ہے وہ گویا میر پر ہی انہوں نے ثابت کیا ہے، تمام اپنے دلائل سے وہ پوری طرح صادق آتا ہے۔ تو میر کا کلام جو ہے وہ صرف غزلوں کا کلام اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایسی دنیا آباد ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے تجربات ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے تجربات تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام مطلب بڑی حد تک میر نے سب کو ایک طرح سے اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ اس معاملے میں بہت سے شعراء جو ہیں وہ مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میر کے مقابلے میں بہت محدود معلوم ہوتے ہیں۔ خود غالب کی جو کہ مضامین کی دنیا جو ہے وہ میر کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ یوں ہی کب تک لہو پیتے ہاتھ اٹھا کر جان سے، وہ کمر کولی میں بھر لی ہم نے کل خنجر سمیت۔ غالب جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا شعر کہنے کے لیے، شرما جائیں گے کہ رہے لوگ کیا کہیں گے بتائیے، وہ کمر کولی میں بھر لی ہم نے کل خنجر سمیت۔ تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، پر میں نے بھی بغل میں بے اختیار کھینچا۔ اس طرح کے مضامین جو ہے، اس طرح کی ہمت موسفی نے تو کر لی ہے، لیکن ظاہر کہ موسفی میر کے پائے کے شاعر نہیں ہے، لیکن موسفی کے ہاں بھی رنگا رنگی بہت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میر کے جو کمالات ہیں اس کے اتنے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ فن جو ہے اتنی بلندی پر ہے، جس طرح میر شعر کو کہہ دیتے ہیں، مطلب جو ابھی اشعار پڑھے گئے تو سب جانتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے دور کے معمولی لوگ نہیں تھے یہ۔ ذوق جیسا استاد، اب ٹھیک ہے ذوق کی حیثیت غالب برابر نہیں ہے، لیکن ذوق جیسا استاد اگر یہ کہہ رہا ہے صاحب میر کا انداز نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں، کسی کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ غالب جیسا آدمی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا وہ کہہ رہا ہے کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں۔ تو ان لوگوں کا جو اعتراف ہے میر کی عظمت کا وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ معمولی آدمی کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو اس کو لوگ کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے انہیں کی کیا حیثیت ہے، ان کو اگر عظیم کہتے ہیں تو کہتے ہوں گے، پہلے ان کی حیثیت تو دیکھیں